بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبق آیا ہے یا تو ہمارے عذاب کے طور پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ میری امت کو جو ہے عذاب مت دیجیے گا، انہیں دنیا میں رسوا مت کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم پر یہ نظر کرم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار تھے اس لیے ہم پر عذاب آیا ہے، یعنی کہ دنیا میں جس پر یہ سیلاب آتا ہے وہ جو ہے وہ ان کے گناہوں کے سبق آتا ہے۔ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے فلانے پر یہ مصیبت آئی ہے تو اس کے گناہوں کے سبق آئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر جو مشکلات آتی ہیں وہ ان کے سبق آتی ہیں، ان کے گناہوں کے سبق آتی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کے گناہوں کے سبق آتی ہے۔ کبھی کبھار ہم پہ آزمائش آتی ہے، کبھی کبھار ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کوئی چیز ہم پر آتی ہے، مصیبت آتی ہے تاکہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ کبھی کبھار ہمارے لیے جو ہوتی ہے نا وہ آزمائش، جاگو اور دیکھو کہ کون تمہارے حق میں صحیح ہے، کون تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے، لکھ لو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے یہاں گھروں میں رہو گے تو تم پہ کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم گھر سے نہیں نکلو گے جہاد کے لیے تو میں تمہیں کہیں پر بھی آ کے پکڑ لوں گا، کہیں پر بھی آ کے تمہیں موت آ جائے گی۔ سمجھو یہ جو تمہارے اوپر حکمران ہیں، یہ جو تم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں تمہارے پہ حکمرانی کرنے کے لائق نہیں ہے، لکھ لو گھر سے۔ انہیں ہٹانے کے لیے آپ نے دیکھا جو دریائے راوی کے ارد گرد جو سوسائٹی تھی وہ پوری کی پوری ڈوب گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بیان گردش کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہمارے پچھلے وزیر اعظم تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دریائے راوی کے گرد جو زمین تھی وہ انکرائز تھی، وہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو جو ہے میرے بعد جو ہے وہ جس نے آیا انہوں نے دے دی اور اس پہ سوسائٹی بن گئی، اور اب کیا ہوا، وہ ڈوب گئی۔ یعنی کہ عمران خان کی جو پیش گوئی تھی کہ راوی کے گرد جو ہے زمین نہیں بنانی چاہیے، وہ دریا کنارے ہے، کل کو دریا میں جو ہے سیلاب آ گیا تو وہ گھر ڈوب جائیں گے، یعنی کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ یعنی کہ ہمارے حق میں بہتر بات کر رہے تھے۔ جب آپ ایسے حکمران ہو نا جو آپ کے لیے خیر خواہ نہ ہو تو آپ تک بھی یہ نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کو میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ پریشان حال جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک سانپ نظر آتا ہے۔ سانپ اس کو کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیران ہوتا ہے کہ سانپ جو ہے بولنے والا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں بولنے والا ہوں، میں ایسا ویسا کوئی سانپ ہوں نہیں، تو تم مجھے بتاؤ، تو مجھے کوئی اپنی ایک خواہش بتاؤ تو میں وہ تمہاری پوری کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت پیسے آ جائیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تمہارا یہ جو پیسے آ جائیں گے نا تمہارے پاس تو تم جو ہے اس سے کوئی کاروبار کرنا، اور جب وہ فائدہ ہوگا نا تو تم مجھے آ کے وہ لوٹا دینا۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک، میں کاروبار کروں گا اور جو اس سے پروفٹ ہوگا، جو مجھے فائدہ ہوگا کچھ مہینے یا کچھ سال میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ تمہیں لا کے دے دوں گا۔ اب وہ سانپ اسے پیسے دیتا ہے اور وہ آدمی پیسوں سے جا کے کاروبار کرتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی لوٹ کر ہی نہیں آتا اس سانپ کے پاس۔ سانپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر میں چلا جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا تو میں تمہیں یہ پیسے لا کے دے دوں گا، لیکن اتنا ٹائم ہو گیا، تمہیں فائدہ بھی ہو گیا، تم کما بھی رہے ہو، لیکن تم نے مجھے جو ہے پیسے نہیں دیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، بلکہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ سانپ کسی طریقے سے بھی بچا کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزر جاتا ہے، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت غلط کیا تھا، اور وہ جا کے جنگل میں جا کے اسے پیسے دینے جاتا ہے سانپ کو۔ تو وہ سانپ کو پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، بس میں تمہارا وعدہ، میں تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا اور تم اس میں اب کھرے اترے ہو۔ تو وہ کہتا ہے اچھا۔ سانپ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم پہلے کیوں نہیں ایسا کیا، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں جانتا، بس میں یہ جانتا ہوں کیا پتا میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تم نے مجھے پیسے نہیں دیے اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو تم پر تب ایسے حکمران مسلط تھے جو بے ایمان تھے، بد دیانت تھے، بد اخلاق تھے، ایسے تھے جو اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنے ہر چیز میں، عہدے میں خیانت کرتے تھے، اس لیے تم نے بھی خیانت کی۔ اب تم پر ایسے حکمران ہیں جو خیانت نہیں کرتے، اپنے ایمان، اپنے عہدے میں نہیں کرتے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بے شک تم پہ مصیبت آئے گی، وہ تو تا قیامت ہر انسان پہ آتی رہے گی، وہ ایک آزمائش کے طور پر ہوگی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم پر اگر اچھے حکمران ہوں گے تو تم اس میں اپنی آزمائش میں کامیاب بھی ہوگے، کیونکہ وہ جو حکمران ہوں گے ان کا اثر تم تک بھی پہنچے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو ہے نا مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھیں اور حکمرانوں کو نہ سمجھیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے۔ اگر عوام سوئی ہوئی ہے، اس سے پتہ نہیں ہے کہ اس پہ کیسے حکمران ہے اور وہ چپ چاپ ہیں، تو ان پہ بد دیانت حکمران آتے رہیں گے اور ان پہ اسی قسم کی تباہی اور بربادی آتی رہے گی، چاہے آپ دنیا
دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ملک کی جو طاقتور چیز ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ وہ چاہیں تو اپنے ماضی کو خوبصورت باب بنا سکتی ہیں، وہ چاہیں تو اپنے حال میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو مستقبل کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قوت عوام ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرتے جائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔